أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شعبہ تعلیم القرآن UK کے تحت اردو زبان میں ہم لچنا کی آن لائن قرآن کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ سب مکلمات کو ہماری پوری G16 کی جانب سے خوش آمدید۔ کلاس کے فارمیٹ کے تحت تلاوت قرآن کریم کے لیے سورہ یونس آیت نمبر 16 منتخب کی گئی ہے۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ السلام علیکم، ہماری فرسٹ پارٹیسپینٹ ہیں G6024 G6024۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کریں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربی عذاب یوم عظیم۔ اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لے آیا اسے ہی تبدیل کر دے۔ تو کہہ دے کہ مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں یقیناً ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ بہنوں میں سے کوئی ایک بہن پیش کریں گی؟ جی ایڈمن پلیز مائک دے دیں۔ جی ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے G6073 G6073۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز کریں۔ جی ایک سیکنڈ، اسکرین پلیز شیئر کر دیں۔ اسکرین شیئر ہے۔ ایک سیکنڈ، سوری ایک سیکنڈ۔ ہم آپ کو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں، اگر آپ سے نہیں ہے تو دوسرے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ کیا G6042 G6364۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز درود کے ساتھ شروع کریں۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ غافل بندوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس شخص نے 100 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اطاعت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔
اور جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ بے حد حساب ثواب پانے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور انہی سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ جس شخص نے 1000 آیات کی تلاوت کے ساتھ قیام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا لکھا جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی ارشاد مبارک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جلد پنجم صفحہ نمبر 245 پیش کرنے کی سعادت شاملات میں سے ایک بہن کو ملے گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک آن کر دیجیے۔ جی 6094۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ قرآن تمہارا محتاج نہیں پر تم محتاج ہو کر قرآن کو پڑھو اور سیکھو۔ ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ملفوظات جلد 5 صفحہ 245۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی پلیز سلائیڈ۔ آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن کلاس کے آداب کا خیال رکھیں اور قرآن کلاس کے دوران اپنا مائک اور کیمرہ بند رکھیں اور کلاس میں اپنی درست آئی ڈیز کے ساتھ داخل ہوں۔ جزاک اللہ۔ اب میں اپنی محترم ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی سجود التلاوہ پر ایک پریزنٹیشن۔ جی پلیز ایڈمن مائک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنی پیاری بہنوں کے لیے سجود و تلاوت پر مبنی ایک پریزنٹیشن لے کر حاضر ہوئی ہوں، پیش کرتی ہوں تاکہ ہمیں علم ہو کہ سجدہ تلاوت کیا ہے اور ہم یہ سجدہ کیسے اور کب کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں 15 مقامات ایسے ہیں جہاں مخصوص آیات کی تلاوت کرنے یا سننے پر سجدہ ادا کیا جاتا ہے، جو کہ اصطلاحاً سجدہ تلاوت کہلاتا ہے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ مؤکدہ کا مطلب ہے جو تاکید کے ساتھ کی گئی ہو، وہ سنت جو تاکید کے ساتھ کی گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اس پر عمل پیرا رہے ہیں۔ اس ضمن میں چند ضروری باتیں نوٹ کر لیں۔ اول، اس سجدہ کا ادا کرنا فرض نہیں، ادا کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائے، مثلاً بھول جائے تو کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی اس کی قضا ہوتی ہے۔ دوم، نماز کے سجدات کے برعکس یہ صرف ایک سجدہ ہوتا ہے جو بغیر سلام کے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے ہیں، اس طرح سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ سوم، دوران حفظ سجدہ تلاوت کی آیت بار بار دہرانے سے صرف ایک مرتبہ سجدہ ادا کر لینا کافی سمجھا گیا ہے۔ جیسے ہم آیت کو یاد کرنے کے لیے بار بار پڑھتے ہیں تو ہر بار سجدہ کرنا ضروری نہیں، ایک دفعہ یہ سجدہ ہو جائے تو کافی ہے اگر آپ اس کو یاد کر رہے ہیں۔ چہارم، حالت نماز کے علاوہ اگر سجدہ تلاوت کرنے کا موقع پیدا ہو تو اس کے لیے وضو فرض نہیں اور نہ ہی قبلہ رخ ہونا فرض ہے، جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ نیز تلاوت قرآن کریم کی طرح سجدہ تلاوت نماز کے ممنوع اوقات میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، مگر سجدہ تلاوت کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پنجم، سجدہ تلاوت کی مسنون دعا یاد کر لینی چاہیے، لیکن فی الوقت اگر کسی کو نہ آتی ہو تو مسنون تسبیح کے الفاظ دعا کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ مسنون تسبیح سے مراد سجدہ میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہنا ہے، اس کے بعد آپ سجدہ تلاوت کی کوئی دعا جو بھی آپ کو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کوشش کرنی چاہیے کہ سب مسنون دعائیں ہمیں زبانی یاد ہوں اور ترجمہ بھی یاد ہو ان کا۔
रिपीटिशन। नमाज में दौरान तलावत सजदा तलावत अदा करने के लिए सजदा के मुकाम पर जाना फर्ज नहीं। फिका अहमदिया के मुताबिक सजदा की नीयत से रकू भी सजदा तलावत का कायम मुकाम हो सकता है। लिहाजा नमाज में अगर तलावत कुरान करीम आयत सजदा के आखिर पर ही ख़त्म करने का इरादा हो तो रुकू में जाते वक्त अगर सजदा तलावत की नीयत कर ली जाए तो सजदा तलावत अदा हो जाएगा। जैसे मसलन सूरत अल अलक के इख्तिताम वस्जुद वक्तरिब पर सजदा का निशान आते तो वहाँ पे हम ख़त्म कर सकते हैं इसको। ताहम रमज़ान मुबारक में तरावी के दौरान बिलामूम आयत सजदा की तलावत के बाद मुकाम सजदा में जाकर सजदा तलावत अदा किया जाता है और फिर उठकर मजीद तलावत मुकम्मल करने के बाद रकू किया जाता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। सजदा तलावत कुरान करीम की दुआएं। अहादीस मुबारका में सजदा तलावत कुरान करीम के ज़िमन में मुख्तलिफ मसनून दुआएं बयान की गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बहुत मुनासिब होगा कि इन सब दुआओं को ज़बानी याद कर लिया जाए। हस्बे मौका मसनून तस्बीह के बाद कोई एक ये सब दुआएं पढ़ी जा सकती हैं। मसलन सजदा में जाकर 3 बार सुभाना रबी जल आला कहें, ये मसनून तस्बीह है। इसके बाद सजदा तलावत की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सजदा लका रूही व जसदी व जनानी। ए अल्लाह, मेरी रूह, मेरे जिस्म और मेरे दिल ने तुझे सजदा किया। ये और कुछ दुआएं हैं जो आप स्क्रीन पर साथ साथ देख भी सकते हैं, इनको भी याद करना जरूरी है। सजदा तलावत कुरान करीम के 15 मुकामात पर सजदा तलावत कुरान करीम के 15 मुकामात पर उनको मैं अब बताऊंगी आपको कौन से 15 मुकामात पर सजदा तलावत है कुरान करीम में। नंबर 1 पारा 9 सूरत अल अराफ आयत नंबर 207। पारा 13 सूरत अर-राद आयत 16। पारा 14 सूरत अन-नहल आयत 51। पारा 15 15वां पारा सूरत बनी इसराइल आयत 110। पारा 16 16वां सिपारे में सूरत मरियम 59 आयत। पारा 17 17वां सिपारा सूरत अल हज आयत 19। सूरत अल हज के अंदर एक और मुकाम पे भी आया है, वो आयत नंबर 78 है। सूरत हज में 2 मरतबा सजदा तलावत है। नंबर 8 पारा नंबर 19 सूरत अल फुरकान आयत नंबर 61। पारा नंबर 19 सूरत अल नमल आयत नंबर 27। पारा 21 सूरत अलिफ लाम मीम सजदा आयत 16। पारा नंबर 23 सूरत सौद आयत 25। पारा 24 सूरत हामीम सजदा आयत 39। पारा 27 सूरत अन-नजम आयत नंबर 63। 30वां सिपारे में सूरत अंशिकाक आयत नंबर 22। 30वें सिपारे में सूरत अल-अलक आयत नंबर 20।
इसके साथ ही मैं हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के शेर के साथ अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती हूँ। उम्मीद है कि बहनों को इससे फायदा हुआ होगा और बहनों को अपने सवालात के जवाब भी मिल गए होंगे। वो रोशनी जो पाते हैं हम इस किताब में, होगी नहीं कभी वो हजार आफताब में। जज़ाकल्लाह जज़ा। अब मैं माइक देती हूँ अपनी साथी मौलमा को। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी, अब हम अपने गुज़श्ता अस्बाक की दोहराई कर लेते हैं। हमने अपने शुरू के सबक में पढ़ा था कि अरबी हरूफ तहज्जी में 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको मोटा अदा किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था हरकात मुख्तसरा, यानी इन हरकात को 1 सेकंड लंबा किया जाता है। फिर हमने हरकात इशबाइया के बारे में पढ़ा था, जिनको हम 2 सेकंड का वक्त देते हैं। इसके बाद हमने तनवीन का उसूल सीखा था, जिसमें नून की आवाज के साथ 2 सेकंड का वक्त देते हैं अदायगी के लिए। उसके बाद हमने मद्दे असली के बारे में पढ़ा था। मद्दे असली अलीफ, वाव, या। अलिफ मदिया से पहले हमेशा फतहा होती है, वाव मदिया से पहले हमेशा दमा होती है, और या मदिया से पहले हमेशा कसरा होती है, और इसको भी हम 2 सेकंड का वक्त देते हैं। इसके बाद हमने गुन्ना के बारे में पढ़ा था। गुन्ना की 2 अकसाम हैं, यानी मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद पर जब तशदीद आ जाए तो हम गुन्ना की आवाज के साथ 2 सेकंड का वक्त देते हुए अदायगी करते हैं। मद्देलीन, मद्देलीन में हमेशा याद रखें कि मद्देलीन में या साकिना और वा साकिना से पहले फतहा की अलामत होती है, और फतहा की अलामत को 1 सेकंड का वक्त देते हुए या मदिया और वाव मदिया को निस्फ दायरे में अदा करते हैं। इसके बाद हमने मद्दे जायद पढ़ा था। मद्दे जायद में मद्दे सगीर और मद्दे कबीर, छोटी मद और बड़ी मद को पढ़ा था। छोटी मद की अदायगी का टाइम 3 से 5 सेकंड होता है, और बड़ी मद का 4 से 6 सेकंड। इसके बाद हमने जज्म का सूल पढ़ा था, जिसमें अगर किसी हर्फ के ऊपर जज्म हो तो उसके पीछे वाले हरूफ के ऊपर जो हरकत होती हैं उनको जज्म वाले हर्फ से मिलाते हैं, लेकिन जज्म वाले हर्फ को हरकत नहीं देते। इसके बाद हमने तशदीद पढ़ी थी, और तशदीद के पास हमेशा 2 उसूल होते हैं, एक जज्म का असूल और एक हरकत का असूल। यानी पिछले हर्फ को जज्म की तरह पहले अगले हर्फ के साथ मिलाते हैं और फिर उसकी हरकत को अदा करते हैं, रब्बी। इसके बाद हमने हमजा का असूल पढ़ा था। हमजा साकिन को हल्के झटके से हलक के निचले हिस्से से अदा किया जाता है, और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इसकी अदायगी आइन से ना मिले। अब हम इन तमाम उसूलों को ज़हन में रखते हुए तावुज़ की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलिफ के ऊपर फतह की अलामत है, और फतह को यानी हरकात मुख्तसरा को हम 1 सेकंड का वक्त देते हैं, और 1 सेकंड का वक्त देते हुए हम इसको अदा करेंगे आ। इसके बाद वाव मदिया है, और हमें पता है कि वाव मदिया से पहले दमा की हरकत होती है, और दमा की हरकत को हम हमेशा 2 सेकंड का वक्त देते हुए अदा करेंगे, आऊ। अब जाल के पास, जाल के ऊपर दमा की हरकत है, और इसको हम 1 सेकंड का वक्त देंगे, जू, आऊजू। इसके बाद बा के नीचे कसरा है, और इसको हम 1 सेकंड का वक्त देते हुए लाम के ऊपर तशदीद है, इसको मजबूती से मिलाते हुए, और उसके ऊपर हरकात इशबाइया है यानी फतह इशबाइया, और इसको 2 सेकंड का वक्त देते हुए अदा करेंगे, आऊज़ु बिल्लाह। हा के नीचे कसरा है, और इसको 1 सेकंड का वक्त देंगे, ही। इसी तरह मीम के नीचे भी कसरा है, और इसको भी 1 सेकंड का वक्त देंगे, मी। नून के ऊपर फतह है, 1 सेकंड का वक्त देते हुए इसको हम शीन के साथ मजबूती से मिलाएंगे, और शीन की फतह को, शीन के ऊपर जो फतह मौजूद है उसको 1 सेकंड का वक्त देते हुए अदा करते हुए आगे हमारे पास या साकिना है, और हमने या साकिना का रूल पढ़ा था कि इसको हमने निस सर्कल में यानी इस दायरे में अदा करना होता है। तो इसको हम अदा करेंगे, मीनशई। नून को अच्छी तरह से शीन के साथ मिलाते हुए मजबूती से फतह को पढ़ते हुए और हाफ निस सर्कल में घुमाते हुए, मीनशई। आगे हमारे पास तो हरूफ तफखीम है, और इसको हमने मोटा अदा करना है, और उसके ऊपर फतह इशबाइया है, उसको 2 सेकंड का वक्त देना है।
मीन शैतान, नून के नीचे कसरा है, इसको 1 सेकंड का वक्त देना है। नी, मीन शैतान, नून को रा के साथ मिलाएंगे मजबूती से और फतह को 1 सेकंड का वक्त देते हुए पढ़ेंगे। मीन शैतानिर्रा, और जीम के नीचे फिर कसरा है और 1 सेकंड का वक्त देते हुए, और उसके साथ हमारे पास या मदिया है। और या मदिया की पहचान है कि उसके पीछे हमेशा कसरा की इलामत होती है। इसको हम 2 सेकंड का वक्त भी दे सकते हैं, और चूंकि आयत खत्म हो रही है इसलिए हम इसको मजीद लंबा भी कर सकते हैं। मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ हम देखते हैं कि अक्सर जब हम आखिरी सूरा की तिलावत करवा रहे होते हैं तो बहनें नून को शीन से मजबूती से नहीं मिला रही होती, तो इसके ऊपर तवज्जो दें और जब आप तिलावत कर रही हो तो नून को शीन से मजबूती से मिलाते हुए इसको निफ्स सर्कल में अदा करें। इसी तरह जब हम सूरत इखलास की तिलावत कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर हम 2 सेकंड का वक्त देते हुए इसको लंबा करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और सौत को भी हम, क्योंकि ये हरूफ तफहीम है इसलिए इसको हम मोटा अदा करेंगे। सौत हरूफ तफहीम है इसलिए इसको हम मोटा अदा करेंगे। अल्लाहु समद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहाँ पर अक्सर बहनें ज्यादा वक्त दे देती हैं। जब हम जज्म के असूल को पढ़ते हैं तो उसमें हम पिछले हरूफ की ऊपर जो हरकत होती हैं उसको अगले हरूफ के साथ मिलाते हैं, लेकिन इसको टाइम नहीं देना और इसको हरकत नहीं देनी, जज्म को हरकत नहीं देनी, और इसको आराम से पढ़ेंगे। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसके बाद मिन शर्रि मा खलक, मा और अलिफ, फतह और अलिफ हरूफे मदिया है, अलिफ मदिया, और इसको हमने 2 सेकंड का वक्त देना है। खौ हरूफे तफहीम है, इसको मोटा अदा करना है। वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। यहाँ पर भी शीन को रा से मजबूती से मिलाते हुए, रा के नीचे कसरा है उसको नून के साथ मजबूती से मिलाएंगे। और हमने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का असूल पढ़ा था कि यहाँ पर हमने 2 सेकंड का वक्त देना है। इसी तरह फा के ऊपर फतह इशबाइया है, उसको भी 2 सेकंड का वक्त देंगे और नून को फा के साथ मिलाते हुए 2 सेकंड का वक्त देते हुए अदा करेंगे। सा पे भी फतह इशबाइया है और 2 सेकंड का वक्त देंगे। काफ हरूफ तफहीम है और इसको मोटा अदा करेंगे। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अलिफ और उसके पीछे फतहा अलिफ मदिया, इसको हम 2 सेकंड का वक्त देते हुए अदा करेंगे। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, नून मुशद्दद, इस पे हम 2 सेकंड का वक्त देंगे। काफ हरूफ तफहीम है, इसको मोटा अदा करेंगे। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, हरूफ मदिया 2 सेकंड का वक्त देते हुए खौ को मोटा अदा करेंगे और नून के साथ मजबूती से पकड़ते हुए 2 सेकंड का वक्त देते हुए अदा करेंगे। मिनल जिन्नति वन्नास, इसी तरह जीम को भी नून के साथ 2 सेकंड का वक्त देते हुए मिलाते हुए ठहरते हुए मजबूती से पढ़ेंगे। और इसको वाव को भी नून के साथ इसी तरह से मिलाते हुए 2 सेकंड का वक्त देते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जब भी मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद आते हैं तो उसमें गुन्ना की आवाज के साथ हम 2 सेकंड का वक्त देते हैं। जज़ाकिल्लाह। अब हम अपने अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं। तफहीम लामुल जलाला और तफहीमुल रॉ। जैसा कि हम अपने शुरू के अस्बाक में पढ़ चुके हैं कि अरबी हुरूफे तहज्जी में लाम और रॉ को बाज़ सूरतों में बारीक या मोटा भी पढ़ा जा सकता है। आज हम इन उसूलों की पहचान और अदायगी सीखेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम मशद्दद से पहले, लफ्ज़ अल्लाह के लाम मशद्दद से पहले
اگر فتحہ یا دمہ ہو تو صرف اس لام کو ہمیشہ پر اور موٹی آواز میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے کسرہ ہو تو لفظ اللہ میں موجود لام مشدد کو ہمیشہ باریک ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر فتح یا دمہ ہے تو اس لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ کے لام مشدد سے پہلے اگر کسرہ ہے تو ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے، جیسے اللہ، کیونکہ فتح تھا اس لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھا۔ اب اس کے پہلے دمہ ہے اس لیے ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، نور اللہ۔ اب اللہ کے مشدد لام سے پہلے کسرہ ہے اس لیے ہم اس کو باریک ادا کریں گے، باللہ۔ اب میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ پلیز کسی بہن کو مائک دیں تاکہ ہم اس کی پریکٹس کروائیں۔ جی ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے G6243۔ اوکے، G6243۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز تعوذ و تسبیح کے ساتھ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ باللہ قال اللہ قل اللہ کتاب اللہ فللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ G6073۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاللہ اس کو ذرا باریک پڑھیں تا کو صحیح ہے۔ تاللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، ملہ گڈ۔ نور اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ، خلق اللہ امر اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت اچھا، جزاک اللہ۔ اب ہم رو کا اصول پڑھیں گے۔ رو کے اوپر فتحہ یا دمہ ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رو کے اوپر فتحہ اور دمہ ہے۔ اگر رو کے اوپر فتحہ اور دمہ ہوگا تو رو موٹی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جزم والی رو یا رو ساکنہ سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو، رو ساکنہ سے پہلے اگر کسی بھی حروف کے اوپر فتحہ یا دمہ ہوگی تو رو موٹی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح اگر را ساکنہ سے پہلے الف ہو، خالی بغیر حرکت کے یا حرکت کے ساتھ، یعنی ایسی الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور ایسی الف جس کے اوپر حرکات موجود ہوں جو کہ را ساکنہ سے پہلے آتی ہوں، تو بھی را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر را ساکنہ کے بعد کوئی تفخیم والا حرف ہو، جیسے را ساکنہ ہے اور اس کے بعد اگر تفخیم والے حرف ہوں گے جو کہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں تو بھی را موٹی پڑھی جائے گی۔ باقی ہر جگہ را کو باریک ادا کرنا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں را کے اوپر اگر فتح ہے یا دمہ ہے تو ہم اس کو موٹا ادا کریں گے، ربنا۔ اگر تشدید والی را کے اوپر فتح ہوگا تو بھی وہ موٹی ہی ادا ہوگی، الرحمن۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ را کے اوپر دمہ ہے، اس را کو بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، خیر۔ اگر تشدید والی را کے اوپر بھی دمہ ہوگا تو اس کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے، مرو۔ اگر را ساکنہ سے پہلے فتح یا دمہ ہو
تو بھی ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ را ساکنہ ہے اور اس سے پہلے فتح ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے خردلن. اگر را ساکنہ سے پیچھے والے حرف پر ساکن کی علامت ہو یا جزم کی علامت ہو اور اس سے پیچھے فتح کی علامت ہو تو بھی یہ را موٹی ہی ادا ہوگی. اگر را ساکنہ سے پہلے دمہ ہو تو بھی یہ را موٹی ادا ہوگی مرسلون. اگر را ساکنہ سے پچھلے حرف پر پچھلا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پیچھے اگر دمہ کی علامت ہو تو بھی یہ را موٹی ہی ادا ہوگی. اگر را ساکنہ سے پہلے الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور ایسی الف جس کے اوپر حرکات موجود ہوں تو بھی را موٹی ہی ادا ہوگی. ارجعی. اگر را ساکنہ کے بعد حروف تفخیم ہو یا ایسے حروف جو کہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں تو بھی را کو ہم موٹا ہی ادا کریں گے. مرصاد مرصاد. باقی ہر جگہ را کو باریک ادا کرنا ہے. جی ایڈمن پلیز کسی بہن کو مائک دیں تاکہ ہم پریکٹس کروا سکیں. G6162 G6162. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر تھوڑا سا اس کو تھک پڑھیں موٹا پڑھیں را کو. خیر خیر خیر. خیر جی مرو جی ارسل جی. ارجعی گڈ. مرسلون ربنا ربما اس کو تھوڑا اور ٹھیک کریں. ربما اگر آپ تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں ہونٹوں کو کریں گے تو یہ اچھا ادا ہو جائے گا. ربما گڈ ویل ڈن جزاک اللہ. اگلی لائن بھی پڑھیں پلیز. الرحمن گڈ. الحر حر. الحر جی خردل جی قال رب ارجعوني جی. رفع رفع. رفع تھوڑا سا راؤنڈ اگر راؤنڈ ہونٹوں کو راؤنڈ کریں گے تو خود بخود یہ موٹی ادا ہوگی. رفع گڈ. يأمر یأمر. آئین کی آواز نہ آئے. يأمر. جزاک اللہ بہت شکریہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور بہن کو مائک دیجیے. G6030 G6030. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز تعوذ تسمیہ کے ساتھ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر گڈ. الرأس گڈ. وارحم. ورحم. ورحم. اس پہ ٹائم نہیں دیں گے بس ملائیں گے. ٹھیک ہے. وارحم. جی آمر تابو. گڈ. برون. گڈ. اراغب. ٹھیک ہے. مرصادا. فرقة. ربك گڈ. قرطاس. لبالمرصاد. گڈ. ذکرک. جزاک اللہ بہت شکریہ. اب ہم قرآن کریم کو صحت تلفظ کے ساتھ سیکھنے کے دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں
جس میں ہم آج کے پڑھائے گئے اصول اور پچھلے پڑھائے گئے تمام اصولوں کی مشق یا پریکٹس کریں گے۔ اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو سورہ مریم کی تلاوت کی پریکٹس کروائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سورہ مریم کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو آج ہم ورس نمبر 78 سے شروع کریں گے، اور جو ہم نے رول پڑھ لیے ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے، فوکس کریں گے، اور جو آج ہم نے اپنی ساتھی ٹیچر سے پڑھا ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیں گے۔ ایڈمن پلیز کسی بہن کو مائک دیجیے۔ G6081. G6081. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ ورس 78 اور 79 کی تلاوت کیجیے تعوذ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ جی اچھا، یہاں پہ بھی آیاتنا آ کو بھی لمبا کریں گے، اس کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ فتح اشبائی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اور اطلع الغیب، اطلع، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے الغیب، ہاں جی تخفیم کے ساتھ جو موٹے حروف ہم نے پڑھے تھے ان میں کوئی ہے، ہاں تو ہے اس میں، اس کو ہم نے، اور کون سا ہے اس آیت میں؟ غین ہے یہ، ہاں جی جی مدلین، نہیں ہم نے جو موٹے حروف پڑھے تھے تخفیم کے ساتھ 7 حروف ہیں، اس میں تو ہے، غین ہے، جی غین ہے، خوا بھی ہے اس میں، خا بھی ہے، ہا بھی ہے، سوری نہیں سوری، ہاں جی اس میں ہاں خوا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور زو، یہ 7 لیٹر ہے۔ اور جو آج ہم نے پڑھا ہے رول تخفیم الرا کا، اس میں کوئی ہے یہاں پہ را، یہ ہم نے پر کر کے پڑھنی ہے، افارا، افارا، ٹھیک ہے؟ افرأیت الذی کفر، اس را کو بھی ہم پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایڈمن نیکسٹ پلیز۔ G6058. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ آیت نمبر 80 اور 81 کی تلاوت کیجیے تعوذ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ مجھے حروف مدہ بتائیں گی ان دونوں آیات میں کون سے ہیں، اور جو ہم نے آج پڑھا ہے تخفیم الرا کا، را جو پر کر کے پڑھا جاتا ہے اس کی نشاندہی کیجیے۔ ہاں جی، ایک تو حروف مدہ یہ ماں، جی ٹھیک ہے، فتح کے ماں ساتھ کے بعد جی فتح کے بعد الف، جی، اور یہ واو سے پہلے کاف، ہاں جی یہ دمہ کے بعد، دمہ کے ساتھ واو ساکن، جی جی واو ساکن، ٹھیک ہے۔ اور جو ہم نے آج تخفیم الرا پڑھا ہے اس میں را کو جو پر کر کے پڑھنا ہے اس میں جی ایک تو یہ فردن پہ پڑھیں گے ہم، ہاں جی فردا، ٹھیک ہے، جی فردا، جی ٹھیک ہے، اور اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ہاں جی ترقی جی کو را ہے، یہ ہم بعد میں اس کا نیکسٹ انشاءاللہ یہ بھی رول پڑھیں گے، لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو بھی باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی
جزاک اللہ ماشاءاللہ. جی جزاک ایڈمن نیکسٹ پلیز. G6002. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ 82 اور 83 ورڈز کی تلاوت کیجیے تعوذ کے ساتھ. کلا سیکفرون سے یہاں سے واتخذوا. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. جی ٹھیک ہے. یہاں پہ نون کی آواز نہ محسوس ہو. آلیہ تلی، ٹھیک ہے، تلی یکونو. اور جی ٹھیک ہے. آج ہم نے اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا ذرا مضبوطی سے ادا کیجیے. کلا، ٹھیک ہے. اور ہم نے آج پڑھا ہے تخفیم لام جلالہ کا. جی لیکن یہاں جی پہ یہ ترقی لام الجلالہ ہے، ٹھیک ہے. جی کیونکہ اس سے پہلے ہاں اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، اس وجہ سے اگر فتح یا دمہ ہوتی تو پھر ہم اس کو تھک ساؤنڈ سے پڑھتے. جی ٹھیک ہے. اور اس کی مثال کہ آج آسان سا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے اور آپ نے بہت اچھا بتایا ہے. اور اس کی جو تقسیم لام الجلالہ ہے اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے، پیش کے ساتھ ہے تو وہ اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. اور اسی طرح کرسی میں بھی اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے. اللہ تشدید سے پہلے فتح ہے اللہ کے، اور اس کو بھی ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے. لیکن جو باقی لام ہے اللہ لا الہ لا الہ، باقی تمام جو لام ہے قرآن مجید میں وہ تین پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. جی اور یہ زیر کے ساتھ بھی تین پڑھا جائے گا. جزاک اللہ. جی ایڈمن نیکسٹ پلیز. G6032. G6032. اوکے ہم اپنے نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. G6235. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ 84 اور 85 کی تلاوت کیجیے تعوذ کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. جی ٹھیک ہے. یہ والا تھوڑا سا کم پر کیا آپ نے، اس کو ہم نے زیادہ پر کرنا، ٹھیک ہے. ألم تر أنا أرسلنا، اس را کو بھی پر کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کون سی مد ہے آپ بتائیں گی؟ یہ مد اصلی جی مد صغیر ہے، ٹھیک ہے. جی اس نون کی آواز بھی آئے گی غنہ کی، ہم اس پہ بھی ٹائم لگائیں گے. جی اور یہ ہم نے پڑھی تھی مد صغیر ہے، یعنی مد صغیر ایک لفظ کے آخر میں اور اس کے بعد والے لیٹر پر جو حمزہ ہو، یعنی یہ الف حمزہ ہے نا، اس پہ حرکت آئے تو حمزہ بن جاتا ہے. تو بعد والے حرف پر حمزہ ہو تو حمزہ سے شروع ہو.
کہ وہاں پر یہ مد زائد آتی ہے، اس کو مد منفصل بھی، چھوٹی مد، مد صغیر بھی کہتے ہیں، اور 3 سے 5 سیکنڈ تک اس کو لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. الم تر انا ارسلنا. ٹھیک ہے، اب پڑھیے آپ. علم ترو الم تر. علم ترو انا ارسلنا. جی ٹھیک ہے. اور یہ والا را جو ہے باریک پڑھا جائے گا، اور یہ تعزہم، تعزہم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایڈمن نیکسٹ پلیز. G6007. G6007. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیے ورڈ نمبر 86 اور 7 تعوذ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. جی ٹھیک ہے. الی الرحمانی. ٹھیک ہے، یہ والا را پر کر کے پڑھیں گے، اور یہ زیر ہے نون کے نیچے. الی الرحمانی. اور آپ بتائیں گے اس میں حروف مدہ کون سے ہیں؟ حروف مدہ ہیں الف، واو ساکن اور یا ساکن ہے. اور کن حرکات سے پہلے آتے ہیں؟ جیسے یہ، ہاں جی، کسرہ سے پہلے، جی یا سے پہلے کسرہ، میم. ٹھیک ہے. اور یا سے پہلے کسرہ، ٹرین، اور یہ ہاں جی قین، یا سے پہلے کسرہ. ٹھیک ہے. اور یہ مدلین ہے. ٹھیک ہے. فتح سے پہلے واو ساکن، اور فتح ہی ہوتی ہے یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے. ٹھیک ہے. اور فتح اشباعیہ اس میں بتائیں گی کہاں ہے؟ ہاں جی، الا پہ. ٹھیک ہے. یہ بھی حرف مدہ کی قائم مقام حرکت ہے، فتح اشباعیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایڈمن نیکسٹ پلیز. G6289. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ 88 سے شروع کیجئے اور 90 تک پڑھیے اب اس کے ساتھ. لا یملکون. جی جی، سے یہاں تک ابدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. آپ بتائیں جو آج ہم نے رول پڑھا ہے تخفیم الراء کا، اس میں کوئی مجھے نشاندہی کیجیے ان ورڈز میں کہاں کہاں ہے. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. جی ہاں جی، آپ نے پڑھا تھا، اس کو پر کر کے. ٹھیک ہے. یس، تخفیم الراء. ٹھیک ہے. عیاد الرحمانی. ٹھیک ہے، یہ 2 دفعہ آیا ہے. یہ بھی 2 دفعہ آیا. جی ہاں جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جزاک. نیکسٹ. G6032. آپ کے پاس آپشن آ رہی ہوگی، اسے ایکسیپٹ کریں گی تو آپ بول سکیں گی. 6032. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ یہاں سے شروع کیجیے. افرأیت الذی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا جی آپ ایک دفعہ سنیے پھر ایک دفعہ ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیت الذی کفر، ٹھیک ہے، یہ را پر کریں گے افارا، اور یہ لام ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے ابھی جو پڑھا ہے تخفیم لام الجلالہ وہ اللہ کا لام موٹا کرنا ہے، اور کوئی بھی لام قرآن مجید میں موٹا نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، الذی، ٹھیک ہے، کفر، ہاں جی، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، ٹھیک ہے، جی آپ ایک بار پھر کوشش کیجئے. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. جی آپ نے اچھی کوشش کی. کفارا، اور یہ دونوں فتح اشبائیہ ہے ان کے اوپر، الف کے اوپر بھی اور یا کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، ایک جتنا لمبا کریں گے ہم. بِآيَاتِنَا، ٹھیک ہے، بِآيَاتِنَا، ہاں جی، اور یہ بھی نون مشدد پہ تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے. وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ، ٹھیک ہے، اس کی حرکت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس پر ٹھہر کر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لَأُوتَيَنَّ، ٹھیک ہے، پھر اس کی حرکت پڑھیں گے تھوڑا سا 2 سیکنڈ ٹائم لگا کے. لَأُوتَيَنَّ، پڑھیے اس کو بھی. وقال لأوتين وقال لأوتين ٹھیک ہے، آگے گڈ، مالا وولدا. ٹھیک ہے، مالا وولدا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آج کے ہمارے لیسن کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم انچارج کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کلاس کو آگے بڑھائیں گے اور اب ہم پرحکمت نصائح میں ارشاد مبارک حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز پیش کریں گے. جی ایڈمن پلیز مائک. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کریم کا ادب بھی یہی ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے. اگر اچھی طرح ترجمہ آتا بھی ہو تب بھی سمجھ کر ٹھہر کر تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے تاکہ ذہن اس حسین تعلیم سے مزید روشن ہو. پھر جب انسان سمجھ لے ہر ایک کا اپنا علم ہے اور استطاعت ہے جس کے مطابق وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا. لیکن قرآن کریم کا فہم حاصل کر کے اس کو بڑھانا بھی مومن کا کام ہے. ہر ایک جگہ ہی یہ تعلیم محدود نہیں ہو جاتی. تو جتنی بھی سمجھ ہے، بعض تو بڑے واضح احکام ہیں، سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کسی بھی اچھی بات کا یا نصیحت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ نصیحت پر یا سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہو، کیونکہ تلاوت کا ایک مطلب پیروی اور عمل کرنا بھی ہے. خطبہ جمعہ 21 اکتوبر 2005. اللہم اید امامنا بروح القدس وبارک فی امورہ وامرہ. اے اللہ ہمارے امام کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما اور ان کی عمر اور کام میں برکت عطا فرما. آمین. آمین. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. جی اب ہم کلاس کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں اور میں بہنوں میں سے کسی ایک بہن سے گزارش کروں گی کہ وہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں. جی ایڈمن پلیز مائک دے دیجیے کسی کو. جی 6083. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پلیز شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کفواً احد، اس کو کلیئر پڑھیں گے، بہت زیادہ ٹائم یہاں نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. داخلہ ماشاء اللہ بہت جی 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 پڑھ لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولم یکن له کفوا احد. جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. جی ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیجیے گا. G6323. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سے پلیز آپ بسم دوبارہ اللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ دوبارہ پلیز پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد اذا حسد، یہاں پہ زیادہ وقت نہیں دینا. جزاک اللہ. جی ایڈمن پلیز کسی اور کو مائک دیجیے گا. G6241. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پہلے تعوذ پڑھ لیں، پھر میں آپ کو سورۃ ناس اوپر کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اس کو ٹائم دیں 2 سیکنڈ کا، لانگ کریں. قل اعوذ برب الناس. گڈ. مالک الناس. گڈ. الہ الناس. من شر الوسواس. یہاں پہ بھی من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ بہت شکریہ. آپ سب بہنوں کا بہت بہت شکریہ. اگلی کلاس انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی. ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.